بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ اگر کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر دے تو کیا اس کے اپنے آپ کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی یا اس کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گا؟ تو جاننا چاہیے کہ ثواب کا ملنا الگ چیز ہے اور عمل کا ادا ہونا اپنی طرف سے یہ الگ چیز ہے۔ کسی بھی آدمی کی طرف سے اس کا عمل ادا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اگر کسی پر کوئی عمل فرض ہے تو وہ فرض کا اس کی طرف سے ادا ہونا، اگر کوئی عمل واجب ہے تو وہ عمل کا اس کا واجب جو ہے ادا ہونا، یا سنت ہے تو سنت اس کی طرف سے ادا ہونا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس پر جو ثواب مل رہا ہے، ثواب کا ملنا اس پر، یہ الگ چیز ہے۔ تو ادائیگی کا جو معاملہ ہے وہ ایک عمل کر کے دو آدمی کی طرف سے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ میں ایک صدقہ فطر ادا کر کے میں اور ایک دوسرا آدمی جس پر اور صدقہ فطر واجب ہوا تھا اس کی طرف سے یہ جو ہے ادا کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی طرف سے ادا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کو آپ اگر صدقہ فطر دے رہے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، پھر دوسرے آدمی کی نیت کر کے اس کی طرف سے اگر آپ دیں گے تو ہوگا، یا پھر اس کو خود اپنے آپ کی طرف سے کرنا پڑے گا۔ تو ہر ایک کا صدقہ فطر جس طرح الگ کرنا ہے، ہر ایک کی زکوٰۃ جس طرح الگ دینا ہے، ہر ایک کی فرض نماز جو ہے ہر ایک کو الگ ادا کرنا ہے، تو ہر ایک کی الگ الگ کر کے ادا ہونا ضروری ہے۔ مالی عبادات میں ایک آدمی دوسرے کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت سے اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ پورا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ہی اس کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ادائیگی کا معاملہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف سے ہر ایک کا الگ الگ جو ہے ادا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کی نیت کے ساتھ۔ تو یہ ادائیگی کا معاملہ ہوا۔ یہ ادائیگی کے علاوہ جو ہے ثواب کا معاملہ رہتا ہے۔ اب ثواب میں آدمی خود ادا کر کے جو چیز اپنی طرف سے وہ ادا کیا ہے، وہ عمل کا جو ثواب ہے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب اس ثواب میں وہ جس کو چاہے شامل کر سکتا ہے، تو ثواب میں شامل ہوگا، ادائیگی میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر اب یہ فوت شدہ جو والدین کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نیت آپ کی جو ہے اپنی طرف سے ادا کرنے کی کرنا ہوگا۔ اپنی طرف سے ادا کرنے کی نیت کرنا ہوگا کہ یہ مجھ پر جو واجب ہوئی ہے قربانی، اس واجب کو جو ہے میں ادا کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو ثواب مجھے ملے گا وہ ثواب میں اے اللہ میرے والدین کو بھی شامل فرما، یا جس طرح مجھے ثواب عطا فرما رہا ہے ویسا ثواب جو ہے میرے والدین کو بھی عطا فرما، یا مجھے جو ثواب مل رہا ہے اس ثواب میں میرے والدین کو بھی شامل فرما، اس کا ثواب جو ہے ان کو بھی جو ہے عطا فرما۔ اس طرح اگر آپ کہیں گے تو یہ جو ہے درست ہوگا۔ اور اس کی مثال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل ہے جس کو سنن ابی داود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز ادا کیا، سرکار پھر خطبہ فرما کے جب منبر سے اترے تو دمبے کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ ذبح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یہ اے اللہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں دیے۔ تو اس میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب لوگ آپ کے وہ امتی جو ثواب قربانی کا جو ہے قربانی دے کر ثواب اس کا حاصل نہیں کر سکے تھے، ان سب کو اپنی قربانی کے ثواب میں جو ہے شامل فرما لیے۔ یہ تو ثواب کا معاملہ ہوا کہ خود قربانی اپنی جو ہے اپنی طرف سے جو اپنے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو ادا کر کے دوسروں کو اس کے ثواب میں شامل کر لینا، اور دوسروں کی طرف سے اگر خاص ادا کرنا ہے، یعنی کسی نے کہا تھا کہ میری طرف سے جو ہے آپ قربانی ادا کرو، اب اس کی طرف سے قربانی ادا کرنا الگ ضروری ہو گیا، ثواب میں شامل نہیں کرنا ہے، اس کی طرف سے قربانی کو ادا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو الگ جانور لا کے الگ حصے میں جو ہے اس کو
اس کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ سیدنا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی دینا، تو آپ علیہ السلام دو جانوروں کی جو ہے قربانی دیا کرتے تھے۔ تو ایک جو ہے اپنی طرف سے دیتے تھے اور ایک نبی پاک علیہ وآلہ صلاۃ والسلام کی طرف سے دیتے تھے سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی۔ یہ بالکل آپ کی جیسی مثال ہے، آپ جیسا سوال کیے ہیں اس سوال کا جو ہے اس کے اندر جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی سیدنا مولا علی جو ہے آپ کی طرف سے ایک بکرا قربانی دیتے تھے اور ایک اپنے آپ کی طرف سے دیتے تھے۔ تو دو بکرے الگ الگ کر کے دیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ادا کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ سرکار نے جو ہے اس طرح فرمایا تھا۔ تو ادا کرنا جب ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ جانور لا کے الگ حصہ میں جو ہے اس کو ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ثواب میں اگر شامل کرنا ہے تو ثواب میں جو ہے ایک ہی جانور کو قربان کر کے اس کے ثواب میں جتنے چاہے لوگوں کو آپ جو ہے شامل کر سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔